سوشل میڈیا پر وائرل ان تصاویر اور ویڈیوز میں جس میں خانہ کعبہ کی بے حرمتی دکھائی گئی، جس نے مسلمانوں کی دلوں کو چیر کر رکھ دیا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان وائرل ویڈیوز اور تصاویر کا تفصیل سے جائزہ لیں گے اور اس کی مکمل حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر سعودی عرب کے حکمران اتنے حد تک گر سکتے ہیں۔ ان سب حالات اور واقعات کو سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اپنے اس چینل سعود سٹوری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو، حال ہی میں کچھ ویڈیوز اور تصاویر نے سوشل میڈیا پر ہلچل مچا دیا۔ ان ویڈیوز کو دکھا کر یہ دعویٰ کیا گیا کہ سعودی عرب میں ریاض میوزک کنسرٹ کے تقریبات کے دوران خانہ کعبہ کی ماڈل بنا کر اس کے بے حرمتی کی گئی۔ ان ویڈیوز اور تصاویر میں یہ دکھایا گیا ہے ایک خانہ کعبہ کی طرز پر ایک چوکور عمارت جس کے ارد گرد ناچ گانا چل رہا ہے، اور اس ویڈیو میں خواتین کو غیر مناسب لباس میں دکھایا گیا ہے۔ ان ویڈیوز کو جس مسلمان نے بھی سوشل میڈیا پر دیکھا تو اس کا دل چلنے ہو گیا، کیونکہ خانہ کعبہ کے لیے بے پناہ محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے اور ہر مسلمان اس سے محبت اپنے ایمان کا لازمی حصہ سمجھتا ہے۔ اسی طرح کے واہیات حرکتیں دیکھنے کے بعد ہر مسلمان میں غم و غصہ ایک ساتھ محسوس ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہر مسلمان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر سعودی عرب کی حکومت اتنی گر سکتی ہے کہ خانہ کعبہ جیسے مقدس جگہ کی بے حرمتی کر بیٹھے۔ معزز ناظرین، اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد اس پر اندھا یقین کرنے سے پہلے اس کے بارے میں جاننا اور تحقیق کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ آخر یہ ویڈیوز واقعی حقیقت پر مبنی ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری سازش چھپی ہوئی ہے۔ دوستو، اب ہم اس ویڈیوز اور تصاویر کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں کہ کیا واقعی اس میں جو دکھایا گیا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے بھی یا نہیں۔ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محمد بن سلمان کے آنے کے بعد سعودی عرب کی مقدس سرزمین پر بے حیائی اور فحاشی کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس شہزادے نے کئی ایسے اقدامات اٹھائے ہیں جو اسلام کے احکامات کے بالکل خلاف دکھائی دیتے ہیں۔ جہاں فلسطین اور لبنان کے بے بس مسلمان اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں، مسلمانوں کا قبلہ اول الاقصی یہودیوں کے قبضے میں ہے، تمام مسلمانوں پر ایک خونریز جنگ مسلط کر دی گئی ہے، وہاں سعودی عرب کے حکمران میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں، لیکن اتنے بے وقوف بھی نہیں ہے کہ اربوں مسلمانوں کے دلوں کو اپنے لیے نفرت سے بھر دے اور خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی اتنی بڑی غلطی کر بیٹھے، کیونکہ اربوں کے لیے مسلمانوں کی دلوں میں محبت اور عزت خانہ کعبہ کی خدمت کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے ان ویڈیوز اور تصاویر کے وائرل ہونے کے بعد سعودی حکومت نے پوری طور پر اس کے بارے میں وضاحت پیش کی اور یہ بتایا گیا کہ ریاض میوزک شو میں خانہ کعبہ کی کوئی بے حرمتی نہیں کی گئی اور نہ ہی اسی طرح کا کوئی ماڈل بنایا گیا۔ اس کے بعد جب ان ویڈیوز اور تصاویر کا ماہرین نے تفصیل سے جائزہ لیا تو یہ واضح ہو گیا کہ یہ تصاویر اور ویڈیوز مکمل طور پر ایڈیٹڈ ہے، اس کا سعودی عرب اور خانہ کعبہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سعودی عرب کی حکومت نے ان دعووں کو مکمل طور پر رد کیا اور یہ واضح کر دیا کہ اس میوزک کنسرٹ میں خانہ کعبہ کی بے حرمتی نہ ہوئی ہے اور نہ ایسا کوئی مقصد تھا۔ دوستو، جس نے بھی یہ تصاویر اور ویڈیوز ایڈٹ کیے اور اپلوڈ کیے، اس کا آخر اصل مقصد کیا تھا؟ تو دوستو، اس کے پیچھے ایسے عناصر ملوث ہے جو مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑوانا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کی یکجہتی اور اتحاد کبھی دیکھنا نہیں چاہتے، کیونکہ مسلمانوں کے متحد ہونے سے یہود و نصارہ اور دجالی طاقتوں کو اپنی تباہی دکھائی دیتی ہے۔ دوستو، یہ بات بھی درست ہے کہ سعودی عرب کے حکمران دین حق سے بہت دور جا چکے ہیں اور فحاشی، بے حیائی اور یورپین یعنی ویسٹرن کلچر سے متاثر ہو چکے ہیں، لیکن اس طرح کی گھٹیا حرکت کوئی کمزور ایمان والا مسلمان بھی نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کے خلاف اس طرح کے مذموم چالیں چلنا یہود و نصارہ کا صدیوں سے پیش آ رہا ہے۔ دوستو، یہ وہ آخری زمانہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں تم پر فتنے ایسے ٹوٹیں گے جس طرح تسبیح ٹوٹ جانے سے اس کے دانے تیزی سے زمین کی طرف گرتے ہیں۔ دوستو، آج کل سوشل میڈیا پر کئی ایسے ویڈیوز اور تصاویر ہر دن وائرل ہوتے ہیں
جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور کچھ کم علم لوگ اسے سچ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح کی حالت خانہ کعبہ کی ان ویڈیوز اور تصاویر کی بھی ہے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ دوستو، آپ کی ان ویڈیوز کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان فتنوں کے دور میں ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔